لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحيطونه ما دارت معاشهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديان. صلى الله عليه محمد. مجلس کو تاخیر تو نہیں ہوئی دادا؟ اس میں فوراً مجلس سے آ رہا ہوں، دوسری مجلس تھی، اور مختصر آپ کی خدمت میں چند مطالب عرض کرنے ہیں. اور پتہ نہیں اس علاقے میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں، نہیں معلوم آپ لوگوں نے میری مجلس سنی ہے یا نہیں سنی ہے. ہاں، اگر سنی ہے پھر تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، پھر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ مجھے ہر نئے لوگوں سے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ آپ جس انتظار میں بیٹھے ہیں وہ مجلس میں نہیں پڑھوں گا، ہے نا. یعنی میں آپ کو واہ واہ کرنے پہ مجبور نہیں کروں گا، نہ واہ واہ کی بھیک مانگوں گا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑا سا چند چیزیں سوچ لیں، کچھ چیزیں فکر کر لیں، کیونکہ جب تک ہمارے معاشرے سے یہ واہ واہ کا کلچر ختم نہیں ہوگا تب تک قوم بلند نہیں ہوگی. ذاکر تو بلند رہے گا، وہ خوش ہوتا رہے گا، لیکن قوم نہیں بلند ہوگی. قوم کے بلند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذاکر بھی تھوڑے اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اتنا واہ واہ کا خواہش مند نہ ہو، اور آپ بھی تھوڑا کنٹرول کریں کہ جب زیادہ جذبات آئے تو سبحان اللہ کہہ لیں، وہ بھی ذاکر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر لیں، ہے نا. چونکہ دنیا کی کسی بھی زبان میں یہ ساری دنیا کی زبانوں میں تو میں نے تقریر نہیں سنی ہے، لیکن 6-7 زبانوں میں تقریر سنی ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے 6-7 بڑی زبانوں میں، اور اس سے اور بھی اندازہ لگا ہے. چونکہ بہت سارے ملک ہم لوگ جب پڑھتے تھے ایران میں رہتے تھے، وہاں پر تو 100 ملک سے زیادہ کے طالب علم وہاں ہوا کرتے تھے، تو ایک حد تک اندازہ ہے کہ کہاں پر کیا گفتگو ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. تو دنیا کی کسی بھی زبان میں یوں نہیں ہے کہ کوئی آ کر ممبر میں تقریر کر رہا اور نیچے سے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو چاہیے تو آپ سرچ کر لیں، ابھی یوٹیوب پہ ہر زبان کی تقریریں موجود ہیں. میں انگریزی میں، فرینچ میں، افریقہ کی کئی زبانوں میں، سواحلی اور مالاگاسی اور عربی اور فارسی اور ترکی اور آذربائیجانی اور نہیں اور کون کون زبانوں میں تقریر سن چکا ہوں، لیکن کسی زبان میں نہیں ہے کہ کوئی انسان تقریر کر رہا ہو نیچے سے لوگ واہ واہ کر رہے. یہ صرف ہمارے یہاں ہے. اسی لیے دنیا کی ہر قوم بلند ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تک ہم بلند نہیں ہوں گے جب تک کہ صرف ذاکر کی واہ واہ کرتے ہیں. چونکہ یہ ممبر ہے قوم کو بلند کرنے کے لیے. اگر ممبر سے قوم بلند نہیں ہو رہی ہو تو وہ ممبر ہی نہیں ہے، چاہے وہ رسول اللہ ہی کا ممبر کیوں نہ ہو. اور اگر ممبر سے قوم بلند ہو رہی ہو تو یہ پلاسٹک کی کرسی بھی جو ہے یہ بھی ممبر کی شکل اختیار کر لے گی، چونکہ ممبر کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنے کا وسیلہ.
ممبر کے معنی ہی یہی ہیں۔ ممبر کی ایک پوری تاریخ ہم نے پوری ایک مجلس سے پڑھی تھی، کسی نے موضوع یہ رکھا تھا تو وہ پڑھی تھی، وہ بنارس میں، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہیں پر، لیکن آج وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حالت مشکل ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی مشکل ہے اور سننے والے کے لیے شاید اور مشکل ہے کہ اس کو سنجیدگی سے 1 گھنٹہ سننا پڑے۔ مشکل ہے نا، واقعاً مشکل ہوگا۔ تو جب یہ مشکل مرحلہ اگر بولنے والا طے کرنے کو تیار ہو تو سننے والے بھی تیار ہو۔ ابھی بھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے وطن میں، کہ مولانا وہ جو 27 سال 28 سال پہلے مجلس پڑھتے تھے وہ پڑھیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیچے لانا چاہتے ہیں، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ میں آپ کو بلند کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے نیچے لانا چاہ رہے ہیں۔ تو عزیزو، ممبر پر جو کچھ بھی بیان ہو اس سے قوم بلند ہو، ممبر پر فضائل بھی بیان ہو تو اس سے قوم بلند ہو، خوش صرف نہیں ہو، بلند ہو، واہ واہ کر کے چلی نہیں جائے بلکہ اس کے اندر فضائل پیدا ہو۔ فضائل کی اس لیے ضرورت ہے، فضائل کو اس لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی سب سے زیادہ ضروری چیز فضیلتیں ہیں۔ پانی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، غذا ملے نہ ملے، آکسیجن بھی نہ ملے، پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آکسیجن کی کتنی اہمیت ہے، چونکہ اللہ نے فری میں دے رکھی تھی، لیکن جب کورونا کے زمانے میں 40 ہزار کا سلنڈر خریدنا پڑا اور وہ بھی جو ہے 2 دن میں ختم ہو جاتا تھا، تب معلوم ہوا کہ آکسیجن کی اہمیت کیا ہے، جبکہ پوری آکسیجن ختم نہیں ہوتی تھی، صرف 2-3%، 4% کم ہو جاتی تھی، ہے نا، پتہ ہے نا۔ یعنی اگر ایک انسان کو 95%، 97% آکسیجن چاہیے ہے، اگر وہ آکسیجن 90 پہ آ گئی اور 90 سے نیچے جانے لگی تو اب یہاں پر وہ 40 ہزار کا سلنڈر خریدنے کو تیار ہے۔ وہ انسان ایک دن کے لیے صرف 2-3% کی آکسیجن بڑھانے کے لیے پھر اللہ نے پھر بھی دے رکھی ہے 85%، ابھی وہی اللہ ہی کی آکسیجن لے رہا ہے، وہ سلنڈر میں جائے گا وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی، فقط کوئی ذریعہ بن گیا ہے۔ تو وہ انسان جو صرف 2-3% کی آکسیجن کے لیے 40 ہزار روپے ایک 2 دن کے دے رہا تھا، وہ اتنی ساری اللہ کی نعمتوں کے لیے 4 سجدے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بس اتنی ہی کریے، اس سے زیادہ واہ نہ کریے، اتنی کافی ہے، نہیں کرنے کو تیار۔ اتنی بے انتہا نعمتیں چاروں طرف سے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، اگر ابھی ہم شمار کرنا چاہیں کہ ہمارے اندر کی نعمتیں اور باہر کی کتنی نعمتیں ہیں، تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے، کتنا شمار کریں؟ ہم شمار کریں گے مکان، زمین، گھر، مثلا بادلوں کو شمار کریں گے، ہم سمندر کو شمار کریں گے جس نے بارش کرا کے موسم کو مناسب رکھا ہوا ہے، ہم سمندروں کو نہیں شمار کریں گے، ہم ہواؤں کو نہیں شمار کریں گے، ہم آسمان کیا رول ادا کر رہا ہے، ستارے کیا رول ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس طرح سکون سے بیٹھنے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو شمار کریں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ بات تو الگ سے آ گئی ضمناً، کہ ہمیں آکسیجن بھی نہ ملے، آکسیجن نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، تو بس یہ ہوگا انسان مر جائے گا۔ مرنا تو سب کو ہے نا، آج کون انسان ہے جو کہہ رہا کہ ہم بچ کے رہیں گے، اور کون ہے جو بچا ہے؟ بڑی آرزویں کر کر کے سب چلے گئے لیکن کوئی نہیں بچا ہے۔ اللہ کی قسم نہیں معلوم ہے کہ اگلے گھنٹے میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں۔ آپ کو یقین ہو تو ہو، کسی کا کچھ بھروسہ نہیں معلوم ہے کہ ابھی 10 منٹ بعد تقریر کرتے کرتے انسان زندہ رہے کہ نہ رہے۔ زندگی یہی ہے، نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم۔ تو مر جانا کون سی اتنی بڑی بات، لیکن زندہ رہے فضیلتوں کے بغیر، زندہ رہے فضائل کے بغیر، زندہ رہے ذاکر کے فضائل نہیں، زندہ رہے امیر المومنین کے دیے ہوئے فضائل کی خوشبو کے بغیر، کہ ہمارے وجود میں فضیلتوں کی کوئی خوشبو ہی نہیں ہو، زندہ رہے ویلیوز کے بغیر، زندہ رہے کمالات کے بغیر،
زندہ رہے طہارت کے بغیر، زندہ رہے پاکیزگی کے بغیر، زندہ رہے علم کے بغیر، زندہ رہے تقویٰ کے بغیر، زندہ رہے عشق پروردگار کے بغیر، زندہ رہے اللہ کی راہ میں قیام کرنے کے بغیر، زندہ رہے انسانیت کے بغیر، زندہ رہے صبر کے بغیر، تو زندگی کیا ہے؟ خاک ہے ایسی زندگی پر ہے زندگی، فقط ذلت ہی ذلت۔ زندہ رہے ظالموں پر راضی ہو کے، زندہ رہے ظلم کی حکومت پہ راضی رہ کے، زندہ رہے ظالموں کو ووٹ دینے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے مر جائے، اپنے مرنے کی دعا کرے۔ نہیں، والحیات مع الظالمین الا برما انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، یہ کلام ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، کہ میں موت کو سعادت اور عزت کے سوا کچھ سمجھتا ہی نہیں اگر اللہ کی راہ اگر قیام ہو، اور والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ کون سی زندگی ہے انسان ذلت و رسوائی؟ تو یہ اہم ترین مسئلہ عزیزو یہ ہے کہ بہت ساری پستیاں 70 72 74 سالوں میں ہو چکی ہیں، لیکن اس قوم کو ہمیشہ ذلیل نہیں رہنا ہے، اس قوم کو ہمیشہ پست نہیں رہنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری اس ممبر کی ہے۔ اگر یہ ممبر چاہے تو صرف ایک محرم میں، خدا کی قسم اگر ممبر حق ادا کر دے تو صرف 1 سال کے محرم میں پوری قوم کو بلند کر دے، صرف 1 سال کے محرم، علمی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اعتقادی لحاظ سے بھی۔ ابھی اعتقادی لحاظ سے نصیریوں کی تعریف کر ہو رہی ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اتنا اعتقاد گر گیا ہے، اتنا اعتقادی لحاظ سے پست ہو گئے ہیں کہ نصیریوں کی تعریف ہو رہی، لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا عقیدہ کیا ہوگا؟ امیر المومنین تو ایسے انسان کو قتل کر دے رہے ہیں، ہم واہ واہ کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کافر کو چھوڑ دے رہے ہیں، مشرک کو چھوڑ رہے ہیں، بھاگتا ہے تو بھاگنے دو، موقع دے رہے ہیں بھاگتا ہے تو بھاگ جا، لیکن نصیری کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کہ نہیں اسے نہیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ کافر آئے گا تو اس کے مقابل میں مسلمان جا کے لڑے گا، لیکن اگر نصیری آئے گا تو اندر سے انسانوں کے عقیدے خراب کر دے گا، نہ اسے نہیں چھوڑنا۔ امام علی نقی علیہ السلام یہ صلوات اور بھی پڑھتے رہیے گا، جو صلوات اور وہ صلوات بھی میرے لیے نہیں پڑھیے گا، اہل بیت کے لیے پڑھیے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ جو عام طور سے بھی ہم لوگ جو صلوات پڑھتے ہیں وہ ذاکر کے لیے پڑھتا ہے، بیچارہ تھک گیا ہے، سانس لینا چاہتا ہے، اس کو پانی پینا ہے، تو وہ بھی اچھی چیز ہے، مومن کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، لیکن وہ صلوات اور ہے، اور وہ صلوات جو اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے لیے دعا کے طور پہ پڑھی جائے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں آپ۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور بدترین عقیدہ رکھنے والے لوگ خود کو سب سے اچھا صاحب عقیدہ سمجھتے ہیں، اپنی جہالتوں کو عقیدے کا نام دیتے ہیں، اپنی حماقتوں کو احمقانہ ترین کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ہے۔ کل میں نے ایک کلپ دیکھی کہ ایک انسان بڑا سا چاقو لے کے سر پہ رکھ کے تو پہلے مارا، پھر نہیں معلوم کتنے اور پتھر مارے اسی پہ، مارتے مارتے جب پورا چاقو اندر چلا گیا تو زور سے ایک پتھر اور مارا اور چاقو اور بالکل اندر چلا گیا۔ پوچھا جائے تم کیا کر رہے ہو؟ کہا عقیدہ ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ اہل بیت سے دشمنی ہے، یہ عزاداری کی توہین ہے، یہ عزاداری سے لوگوں کو دور کرنا ہے، یہ عزاداری جو عقلانیت کی معراج ہے اسے اس طرح پیش کرنا کہ لوگ بیزار ہوتے چلے جائیں، نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، میں بتانا نہیں چاہتا۔ تو ان جہالتوں کو عقیدہ نہیں کہتے، حماقت عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ اور لوگوں کا ہے عقیدہ حماقتیں، تو پڑوسیوں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں یہ شوق نہ پیدا ہو کہ وہ ساری حماقتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں عقیدہ ہے، وشواس ہے اور آستھا ہے اور نہیں معلوم کیا ہے، تو ہم بھی آستھا کے چکر میں پڑ جائیں۔
ہمارے پاس الہی عقیدے ہیں، ہمارے پاس توحیدی عقیدہ ہے، ہمارے پاس نبوت کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس امامت کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ ہے، ہمارے پاس ولایت ہے، ہمارے پاس نہ جہالت ہے، نہ حماقت ہے، نہ جذبات۔ جذبات ہیں تو ممبروں پر نہیں، جذبات ہیں تو داعش کے مقابل میں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم ممبر ہی پہ اتنا جذبات ظاہر کر دیتے ہیں اور ممبر ہی پہ اتنی جذباتی باتیں سن لیتے ہیں کہ جہاں پہ جذبات کی ضرورت ہے وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہوئے آپ کے ہم کہاں داعش کے سامنے گئے؟ آپ داعش کے سامنے تو آپ کو نہیں لے جایا گیا، لیکن کم سے کم ایسی جگہ تو جا سکتے تھے جہاں عورتیں آئیں لیکن مرد نہیں آئے۔ نہیں ہوا، اسی لکھنؤ میں ہوا کہ عورتیں آئیں اپنے حق کے لیے لیکن مرد ڈرے رہے، مرد عورتوں کو روکتے رہے۔ اللہ اکبر! کوفے میں عورتیں مردوں کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہی تھیں اور ہمارے یہاں مرد عورتوں کو روکتے رہے۔ تو یہاں پہ جذبات کی ضرورت ہے، یہاں بہت لازم ہے جذبات۔ لہذا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ حماقت ہے، اور نہیں معلوم حماقت میں کہاں کہاں تک جائیں گے۔ یہ حماقت ہے۔ 2 سال پہلے ایک کلپ آئی کہ جناب زینب کی بے پردگی کی یاد میں عورتوں نے بے پردگی کا جلوس نکال دیا۔ کہ یہ بھی عقیدہ ہے؟ حماقت پہ آئیں گے تو سب کو عقیدہ کہیں گے نا۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہی ہندوستان میں ہوا ہی، بالکل بال کو بکھرائے ہوئے۔ تو بات صرف ایک رہ گئی ہے کہ کہا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ سب کیا لوگوں نے، ہے نا، اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ جناب زینب چادر چھین لی تھی۔ چادر چھیننے کا مطلب وہ نہیں تھا جو تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، جو سب لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو مقتل کی کتاب پڑھا کر اچھا ہے، چادر ضرور چھینی تھی لیکن اس حد تک نہیں، ورنہ قیامت آ جاتی۔ علی فاطمہ کی بیٹیاں، خیر ایک حد تک ہی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ کبھی اتنا زیادہ قوم بلند نہیں ہو پائی۔ لیکن عزیزوں، عقیدے کے نام پر جو بہت بڑی بیماری ابھی لائی جا رہی ہے وہ ہے نصیریت۔ 15 20 25 سال پہلے سے اشعار شروع ہوئے، ابھی اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں اس شعر پڑھا گیا، یہی اسی لکھنؤ میں، کہ نصیری سے مرا محشر میں جب بھی سامنا ہوگا، گلے مل لیں گے پہلے بعد میں سوچیں گے کیا ہوگا۔ اور اس پہ لوگوں نے تعریف کی، یعنی نصیری اتنا زیادہ پسند ہے۔ امیر المومنین کو اتنا پسند نہیں ہے کہ قتل کر دے رہے ہیں۔ امیر المومنین کافر کو چھوڑ دے رہے ہیں، مشرک کو چھوڑ دے رہے ہیں، منافق کو چھوڑ دے رہے ہیں امیر المومنین، لیکن نصیری کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے اسٹیج کی محفل کو اتنا زیادہ نصیری پسند ہے کہ جہنم میں بھی جانا ہو تو جائیں گے لیکن نصیری سے گلے مل کے رہیں گے۔ ہاں ہوا ہے یا نہیں پتہ نہیں، آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، میں نے تو یہی سنا ہے۔ اور یہ شعر پڑھا گیا وہی بہت پہلے کہ جب میرے دوستوں نے نصیری کہا، مجھے اچھا نہیں لگا تو برا بھی نہیں لگا۔ کیوں نہیں برا لگا؟ یعنی ہمیں کافر کہا جائے ہم کو برا نہیں لگے گا، کوئی آگے کہے کہ منافق ہو برا نہیں لگے گا، کوئی آگے کہ آپ مشرک ہیں ہمیں برا نہیں لگے گا۔ تو نصیری تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، نصیری اس طرح نجس ہے، نجس ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اور امیر المومنین نے خود ہی یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ نہج البلاغہ میں 3 جگہ یہ جملہ تکرار ہوا ہے، 3 جگہ۔ اب ایک ہی کتاب میں اگر 3 جگہ یہ جملہ تکرار ہوا ہو تو نہیں معلوم امام نے کتنی بار کہا ہوگا۔ توجہ کریں میرے جوان، خاص کر کے یہ خطرات آ رہے ہیں۔ امام نے 3 جگہ نہج البلاغہ میں جملہ موجود، ایک جگہ خطبے میں، 2 جگہ کلمات کسار میں۔ آپ جا کے دیکھیں گے، اگر بالکل آخر سے نہج البلاغہ شروع کریں گے تو بہت جلدی مل جائے گا کہ فرمایا کہ میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے میرے لیے فیا ہلک فی رجلان، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ دوسری فرمایا یہلک فی رجلان، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ہو جائیں گے۔ کون لوگ ہلاک ہو جائیں گے؟ اگر امیر المومنین ہم لوگوں جیسے ہوتے تو پہلے اپنے دشمن کا نام لیتے ہیں،
لیکن امیر المومنین تو امام ہے نا، امیر المومنین کو اپنے ذہنوں سے نہیں سمجھیں۔ کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا محب، میرا محب، تینوں جگہ یہ کلمہ تکرار ہوا ہے، محب غال، میرا وہ محبت کرنے والا۔ اگر امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو یعنی سچ میں محبت کرنے والا ہے، اور اس کی محبت میں شک نہیں ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ نہیں محبت نہیں تو ایسے ہی کوئی ہوگا، مصیری کوئی ایسے ہی ہوگا، اس کی محبت میں شک نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اہل بیت سے محبت کر رہا ہے تو پھر مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم تو محبت کر رہے ہیں، پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہیں، محبت کرنے والے کو امیر المومنین نے کہا، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو یقیناً محبت کر رہا ہے۔ کہا کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت مجھ سے کرتا ہے لیکن غلو کرتا ہے۔ نصیریت تو غلو سے بھی آگے کی بات ہے، جو غلو کرتا ہو۔ وہ مبغض قال، اور وہ بغض کرنے والا جو قیل و قال کرتا ہے میرے بارے، یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یا امیر المومنین، اپنے دشمن کا نام پہلے لیا۔ ہم جیسے نادان لوگ تو یہی کہتے، پہلے دشمن کو بتا دیں کہ دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ کہا نہیں، پہلے مجھے اپنے چاہنے والوں کے بچانے کی فکر ہے، میں بتا دوں تاکہ بچ جائیں۔ اور امیر المومنین کی بات میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ یہ بیماریاں آپ تک بھی لائی جائیں گی، امیر المومنین کا کلام یاد رکھیں تاکہ بچ جائیں، بیماریوں سے بچ جائیں۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ محبت کرنے والے لوگوں کے لیے فرمایا، جھوٹی محبت بھی نہیں، واقعی محبت، دل سے محبت، لیکن ہلاکت، امیر المومنین اسے ہلاکت کی خبر دے رہے ہیں، یقینی ہلاکت کی خبر دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اس پہ تھوڑا سا کچھ شک تو نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو امیر المومنین کے کلام میں، لیکن اس کا عملی نمونہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، 2 مرتبہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے سفر میں، ایک پہلی ہی منزل پہ پیش آیا، ایک تقریباً آخری منزل پہ پیش آیا۔ تقریباً، چونکہ تاریخ کے لحاظ سے میں بہت مطمئن نہیں ہوں، لیکن تقریباً آخری مرحلے میں پیش آیا۔ پہلی ہی منزل پہ فرزدق سے ملاقات ہوئی، یہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ پوچھا کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا کہ قلوبہم لکا وسیوفہم علیکا، ان کے دل آپ کے لیے، آپ کے ساتھ۔ دل سے آپ کے ساتھ ہونا یعنی کیا؟ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ اب یہ تو نہیں کہ آپ تعریف بھی نہیں کریں گے تو سوچیں گے بھی نہیں، یوں نہیں ہے، تعریف تو چھوڑیں لیکن سوچنا تو پڑے گا۔ ہاں، اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو میں اپنی آواز اور بھی کم کر لوں گا تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، ہے نا؟ سوچنا تو پڑے گا۔ یہ جو امام پوچھ رہے ہیں، معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ قلوبہم لکا، دل آپ کے لیے ہیں، سیوفہم علیکا، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شام کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ذہنوں کو اہل بیت علیہ السلام کے بغض سے بھرا گیا ہے، یہ کوفے کے لوگ ہیں۔ کوفے کے لوگ جانتے ہیں کہ فرزند رسول اللہ ہے، کوفے کے لوگ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی سے پاکیزہ کوئی نہیں ہے۔ کوفے کے لوگ امامت کو نہیں جانتے، یہ معلوم ہے، نظام امامت کو نہیں جانتے، ولایت کو نہیں جانتے۔ جو لوگ جانتے تھے وہ کوفے سے کربلا بھی آ گئے، حبیب بن مظاہر آ گئے، مسلم بن اوسجہ آ گئے، 20 لوگ اور آ گئے، لیکن کوفے کے لوگ امامت کو نہیں جانتے۔ لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ زہرا کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، پاکیزہ ترین انسان ہے۔ یزید لوٹے گا، حسین آئیں گے تو اپنا بھی ہم کو کھلا دیں گے، حسین ہم سے کچھ نہیں لیں گے، یہ تو کوفے کے لوگ جانتے ہیں۔ لہذا قلوبہم لکا، دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن سیوفہم علیکا، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تلواریں کیوں آپ کے خلاف ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کوئی پیسے کی لالچ دے گا تو تلواریں آپ کے خلاف بھی آ جائیں گی، کوئی حکومت کی لالچ دے گا تو تلواریں آپ کے خلاف آ جائیں گی۔ نہیں ہوا، یہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے کہ صرف پیسے کی لالچ میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، پیسے کی لالچ میں رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، پیسے کی لالچ میں اب تو بڑھتے بڑھتے اور آگے بات بڑھتی جا رہی ہے۔ پیسے کے لالچ میں اب ان کی بات چھوڑے، وہ تو بہت گھٹیا انسان ہے، لیکن ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے پیسے کی لالچ میں مکتب اہل بیت سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، راہ اہل بیت سے بیزار ہو جاتے ہیں، نام اہل بیت کے لے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جا کے جھانک کے دیکھیں تو زندگی میں راہ اہل بیت نظر ہی نہیں آتی کہیں۔
چاہے تقریریں بہت اچھی کر رہے ہوں. تو یہی بتایا گیا، یعنی دل ہے، یعنی محبت ہے. یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہاں محبتوں کو رکھ کر انسان مطمئن نہ ہو جائے. ایک زمانہ وہ تھا کہ زبیر تنہا اکیلے انسان تھے جو امیر المومنین کے ساتھ ننگی تلوار لے کے چلا کرتے تھے، کہ اور کوئی نہیں تھا. سلمان تھے، ابوذر بھی تھے، لیکن ننگی تلوار لے کے نہیں چلتے تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی. زبیر بہادر تھے، شجاع تھے، جنگجو تھے، جنگ میں بڑے کارنامے انجام دیے تھے. رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، امیر المومنین کے پھوپھیزاد بھائی تھے، مومن تھے، ایمان کے بلند درجے پہ تھے اور بہادر بھی تھے. لہٰذا جب کوئی بھی امیر المومنین کے ساتھ نہیں تھا رسول اللہ کے بعد، اور امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا تھا، تو زبیر امیر المومنین کے ساتھ ننگی تلوار لے کے چلا کرتے تھے. اور جب جناب زہرا کے گھر پہ حملہ کرنے کی باری آئی تو زبیر نکلے، ان کو اتنا مارا کہ وہاں پہ غش کھا کے گر گئے اور تلوار چھین لی گئی. زبیر. اور جب جناب زہرا کو وصیت کرنی ہوئی تو کہا کہ ابوالحسن آپ سے وصیت کروں یا زبیر سے کروں؟ پھر جناب زہرا دیکھ رہی تھی امیر المومنین کس حالت میں ہیں، کس مشکل میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. تو ایک وقت جس زبیر کا وہ عظیم مقام تھا، وہی زبیر صرف 26 سال بعد امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ جمل میں کھڑے ہوئے تھے. اب جنگ نہیں کی، جنگ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن لشکر تو لائے تھے نا، لشکر کو تو تیار کیا تھا. تو ایمان کی اتنے بلند مقام پہ ہونے کے بعد، اور کتنی مرتبہ اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، جب سب فرار کر رہے تھے تو امیر المومنین کے ساتھ زبیر ڈٹے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، لڑ رہے. لیکن یہ زبیر کیا ہو گئے؟ یہ زبیر مقابل میں آگے کھڑے ہو گئے، لشکر لے کے آ گئے، تلوار لے کے آ گئے، بیٹے کو لے کے آ گئے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ زبیر بیٹے کو لائے یا بیٹا زبیر کو لایا. بیٹا زبیر کو لایا، لیکن آئے تو امیر المومنین کو بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت درد تھا. اور یہ صرف زبیر کے لیے نہیں تھا، جب بھی کوئی مومن جوان گمراہیوں کے راستے پہ جاتا ہے تو وہی درد امیر المومنین کو آج بھی ہوتا ہے. امیر المومنین کو بہت کہا یہ طلحہ کو چھوڑو، یہ تو بیل جیسا انسان ہے، چھوڑو. لیکن زبیر کو جا کے سمجھاؤ. زبیر کے لیے علی کا دل تڑپ رہا تھا کہ زبیر ایسا کیوں کر رہا، جاؤ سمجھاؤ. ہر دور کے لیے جب انسان اپنے فائدے کے لیے راہ امیر المومنین کو چھوڑ کر مقابل میں آ جاتا ہے، گمراہوں کے ساتھ آگے کھڑا ہوتا ہے، تو روح امیر المومنین آج بھی تڑپتی. اللہ، یہ زبیر کی مثال ہے. اس کو دوسری طرف کی بھی مثال ہے، اور بھی مثال دوں. آپ پریشان نہ ہو جائے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے مثالیں سن کے. بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بیان کی جاتی، یہ باریکیاں ہیں. ایک وقت وہ تھا، مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم بڑے مجلسیں تو کر رہے ہیں نا، فرش ازا بچھایا ہوا ہے، تبرک بانٹ رہے ہیں، تو بس ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے. ذاکر بھی آ کے آپ کو فری میں جنت دے کے چلا جاتا ہے تو اور بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. جس بیچارے کو اپنی جنت کی کچھ خبر نہیں ہے، وہ دوسروں کو جنت دیتا پھر رہا. یوں ہے جنت. اگر یوں ہی جنت دے دی جائے تو بس کربلا کے بعد 200 سال تک ائمہ کو دین بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہی نہیں تھی. اتنی قربانی، اتنی زحمتیں، اتنی شہادتیں، اتنے امام جیسے انسانوں کو شہید کیا گیا، تو کیا ضرورت تھی اس کے بیان کرنے کی؟ کربلا کا واقعہ ہو گیا، ہمارے ذاکرین جنت دیتے رہیں، تو کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کیا اتنا بیان کر رہے ہیں؟ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ 200 سال سن 61 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک اتنا دین جو بیان کیا گیا، 200 سال کیوں بیان کیا گیا؟ کاہے لیے؟ تم بتاؤ. میں نمونہ دوسرا نمونہ بتاؤں. شمر کھڑا ہوا ہے کہاں پہ؟ آپ تو شمر کو صرف کربلا میں دیکھتے ہیں، لیکن شمر کو 24 سال پہلے بھی جا کے دیکھیں کہاں کھڑا ہوا ہے. جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں، امیر المومنین کے ساتھ، امیر المومنین کی صف میں کھڑا ہوا ہے. اور اسی جنگ صفین میں حسین ابن علی بھی کھڑے ہوئے ہیں. اسی جنگ صفین میں شمر حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے.
صرف کھڑا ہوا نہیں ہے، آگے بڑھ بڑھ کے جنگ کر رہا ہے، صرف جنگ نہیں کر رہا ہے، زخمی ہوا ہے، تیر لگا ہے۔ کس کے ساتھ؟ معاویہ کے لشکر کے مقابل میں۔ پریشان ہو گئے نا؟ یہ میں صرف عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، تاریخ میں ایسے بہت سارے نمونے ہیں۔ بعض لوگ ڈر کے نہیں بیان کرتے کہ ارے بیان کر دیں گے تو لوگ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ عبرتیں ہیں تاریخ کی کہ کہاں سے اس وقت جب امیر المومنین کے لشکر کا ایک بڑا سپاہی بن کے شمر جا رہا تھا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لشکر میں آج حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے لڑ رہے ہیں اور میں حسین کے پیچھے پیچھے لڑ رہا ہوں، کبھی وہ وقت آئے گا کہ حسین ابن علی کے سامنے خنجر لے کے میں چل رہا ہوں۔ سوچا ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ سوچے، اس وقت نہیں سوچا۔ کہ کیسے انسان بدلتا ہے، کیسے اس کو بدلا جاتا ہے، کیسے ایک انسان آ کر مومن جوان کو نصیری بنا دیتا ہے، کیسے ایک انسان آ کر دین کے نام پر، اللہ اکبر، اور اتنا بڑا ظلم کہ امیر المومنین کے نام پر اور عقیدے کے نام پہ انسان کو بے عقیدہ کر دیتا ہے، سب کچھ چھین لیتا ہے، دین، شرف، عزت، حتیٰ چہرہ بھی نہیں رہ جاتا، مسخ ہو جاتا ہے انسان۔ ابھی جیسے کیسے کیسے شکلیں بنا کے پھر رہے ہیں لوگ، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ یہ ہوا، یہ ہو رہا ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے امام ہادی علیہ السلام یعنی امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا آخری جیسے آخری حدیث پڑھتا ہوں پھر تمام کر دوں۔ امام نے فرمایا کہ یہ اس کتا کے لفظ بھی نہیں، کتیا ہے، کتیا کتا جانتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ لکھنؤ کے لوگ؟ کتیا ہی کہتے ہیں، کتا میل، اس کے فیمیل کتیا نا۔ کہ اس کتیا کے مانند ہے کہ جو بارش میں بھیگ گئی ہو، ممتورہ، ممتورہ یعنی جس کے اوپر مطر پڑ گئی ہو، مطر یعنی بارش، تو جس کے اوپر مطر پڑ جائے اور بھیگ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ممتورہ ہو جائے۔ اب ممتورہ اگر گائے ہو تو اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ممتورہ اگر کتا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کتا آپ کے پاس سے گزرے گا سوکھا ہوا، آپ جائیں گے آرام سے نماز پڑھ لیں گے مسجد میں۔ کچھ لوگ شک کرنے لگتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتا سوکھا ہوا ہے، گزر گیا تو کیا ہوا؟ چھو بھی لیا تو کیا ہوا؟ سوکھا ہوا کتا اگر آپ کو چھوتا ہوا چلا گیا، آپ جائیں آرام سے نماز پڑھیں، کیونکہ وہ بھی سوکھا ہے، آپ بھی سوکھے ہیں۔ اگر آپ گیلے ہوتے ہیں یا وہ گیلا ہوتا تو نجس ہے، اگر دونوں سوکھے ہیں تو پھر کوئی نجاست منتقل ہی نہیں ہوئی۔ جب نجاست منتقل نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے؟ پاک ہے۔ پھر وہاں شک نہ کریں، اپنے ذہن کو بیکار پریشان نہ کریں۔ لیکن اگر بھیگا ہوا کتا ہو، اور بھیگے ہوئے کتے کی کیا ہے صفت معلوم ہے؟ وہ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو جھڑکتا ہے، زور سے پورے جسم کو جو ہے جھڑکتا ہے پانی کو۔ اب اس میں تولیہ تو نہیں ہے کہ تولیہ لے کے اپنے آپ کو سکھائے، تو وہ جھڑک دیتا ہے زور سے۔ جب جھڑکتا ہے تو پانی دور دور تک چھینٹے مارتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تنہا تو نجس تھا لیکن نجاستوں کو پھیلا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آ کر اپنی زبان سے اس طرح جھڑکتے ہیں کہ نصیریت کی نجاست ذہنوں میں پہنچتی ہے، ملنگیت کی نجاست پہنچتی ہے، اخباریت کی نجاست پہنچتی ہے، عقیدے خراب ہوتے ہیں، بے دینی کی نجاست پہنچتی ہے، دین سے بے خبر کر دیتے ہیں انسان کو، اچھے بھلے دیندار جوان کو بے دین بنا دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ دیندار جوان حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے تو کامل دین لے کے آنا تھا، لیکن ایسے ممتورہ لوگوں کے پاس گئے کہ انہوں نے جھڑک کر ان کے بھی ذہن کو نجس کر دیا۔ تو ہر ایک کے پاس زیارت کرنے نہیں جائیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں جائیں۔ جیسے حج کے لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث، مجھے پڑھنی نہیں تھی حدیث، تمام ہو گئی تھی بات، لیکن یہ آپ کے لیے الگ سے ایک رزق ہے، اسے بھی سنبھال لیں، پھر مصائب پہ آتا ہوں۔ جیسے حج کے لیے امام کی حدیث ہے کہ وَأَحْسَنِ الصُّحْبَةِ، حج کرنے جاؤ تو اچھے ساتھی لے کے جاؤ، کیونکہ اگر ساتھی اچھا نہیں ہوگا تو حج بھی جائے گا، پیسہ بھی جائے گا، ممکن ہے اور عذاب ہو جائے۔ ممکن ہے وہاں جا کر بہت سارے ہمارے اہل سنت برادران جاتے ہیں، وہاں سے کیا بن کے آتے ہیں؟ آل سعودی بن کے آتے ہیں،
تو کیا بن کے گئے؟ اچھے ساتھی نہیں ملے، تو یہاں سے اچھے بھلے مسلمان بن کے گئے تھے جس درجے کے بھی، لیکن وہاں سے کیا آئے؟ اسرائیلی بن کے آ گئے، جو سعودی یعنی اسرائیلی، آل سعود یعنی آل یہود ایک ہی ہے، دو الگ الگ نہیں، ابھی تو سب ثابت بھی ہو گیا، پہلے لوگوں کو شک تھا، یہ ثابت ہو۔ تو زیارت میں بھی یہی ہے کہ زیارت میں ہر کاروان میں نہیں چلے جاؤ، ہر ایک کے ساتھ نہیں چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ کون کتنا اچھا کھلائے گا، یہ دیکھو کہ وہاں پر دسترخوان کا رزق کم ہی ملے لیکن حسین بن علی کا رزق زیادہ مل جائے، حسین بن علی کے دین کا رزق، حسین بن علی کے شرف کا رزق، حسین بن علی کی عظمت کا رزق، حسین بن علی کی فضیلتوں کا رزق، حسین بن علی کے کمالات کا رزق، وہاں وہ رزق ملتا ہے۔ وہاں پہ اگر کربلا کے دسترخوان پہ کھانا نہ بھی ملے، بعض لوگ جاتے ہیں نجف، مثلا ابھی کربلا میں بھی ہونے لگا ہے، پہلے سے مشہد میں ہوتا تھا، ان کا سارا زور ہوتا ہے کہ امام رضا کے دسترخوان کا کھانا مل جائے۔ اچھی چیز ہے، امام رضا کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا اچھا لگتا ہے، ہم لوگ بھی جاتے تھے، تھوڑی بہت کوشش کرتے تھے کہ ہو تو اچھا ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے، لیکن اگر امام رضا یا امام حسین السلام کے دسترخوان کا کھانا نہ بھی ملے تو حسین بن علی کی ذریعہ سے حسینیت کی غذا اور رزق لے کے آ جائے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر مکے سے زمزم آل سعود نہ بھی لانے دیں تو کوئی بات نہیں، ابراہیمی، اسماعیلی اور ہاجرہ کا کردار لے کے آ جائے تو رزق ہو گیا۔ اور کربلا میں جو حسین بن علی کے ساتھ آئے تھے وہ اسی رزق کی تلاش میں آئے تھے، کیونکہ کربلا میں حسین بن علی نہ حلیم دے رہے تھے، نہ بریانی دے رہے تھے، بھوکے تھے، تو کھانے کا رزق لینے تو وہ آئے ہی نہیں تھے، وہ کیا لینے آئے تھے؟ وہ کربلا میں حسین بن علی سے وہ رزق لینے آئے تھے جو خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ رزق تو سب کو دے دیتے ہیں، کھانے پینے والا رزق تو سب کو دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ تبرک بانٹیں تو یہ نہ دیکھیں کہ اپنا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر ہے، نہ، سب کو دیں، جو بھی آئے دیتے جائیں، صرف دوسروں کو زیادہ دیں، اپنوں کو نہ بھی دیں لیکن دوسروں کو زیادہ دیں، تاکہ وہ تبرک کی لالچ میں آئے، لیکن یہاں سے وہ آپ کے رزق کے لیے آیا تھا، آپ کے ہاتھ کے رزق کے لیے، لیکن یہاں سے حسین بن علی اسے رزق دے دے، تو یہاں تبرک فلسفہ پیدا کر لیتا ہے، تبرک پھر یہاں بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ تبرک ہم خود ہی کھاتے رہیں تو اس کا اتنا فلسفہ نہیں ہوتا، تبرک رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تبرک کے لیے دوسروں کو بلایا جائے، ہم اسے روٹی کے لیے بلائیں، حسین بن علی سے حسینیت دے دیں۔ جیسے ابراہیم لوگوں کو روٹی کے لیے کھانا کھلاتے تھے کہ سجدے میں جانے کے بعد اللہ اسے شوق سجدہ دے دیتا تھا نا، کیا روٹی کھلانا میرا کام ہے، سر جھکانا میرا کام ہے، دلوں میں بندگی پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح تبرک بانٹنا ہمارا کام ہے، دلوں میں حسینیت پیدا کرنا یہ حسین بن علی کا کام، تو وہ دوسروں کو بلائیں اور اچھا ہے۔ ابھی لوگ نہیں دعوت دیتے، بہت سارے لوگ جن کے بہت اچھے دوست ہیں، احباب ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، پہلے مجلسوں میں لوگ بلاتے تھے، بھائی میرے یہاں مجلس ہے، آپ تشریف لائیے گا، لیکن ابھی مشکل یہ ہے کہ ذاکر پہ بھروسہ نہیں، کیا پڑھ دے گا، میں بلا تو لوں لیکن کیا ہوگا، کئی بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں بنگلور کے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، ایک صاحب وہاں کالج میں تھے، وہاں پہ کالج بڑا کالج ہے، وہاں پہ شیعوں کے بہت بڑا علاقہ علی پور نام کا، تو وہاں پہ 10-12 اہل سنت ٹیچرز بھی ہیں۔ تو ایک صاحب آئے، وہ 3 دن 4 دن مجلس سن لی میری، تو ان کو تھوڑا سا بھروسہ ہو گیا کہ یہ شاید جو ہے ادھر ادھر نہ پڑھیں، ٹائم لگتا ہے بھروسہ ہونے میں نا، اچھا ہے وقت لینا بھی چاہیے۔ جیسے ابھی بعض لوگ جو ہے بڑے جوش میں آ گئے طالبان، ارے طالبان تو بڑے اچھے ہیں، اتنی جلدی بھروسہ نہ کیا کریں، اتنا گندا ماضی دیکھنے کے بعد اتنی جلدی بھروسہ ہے، اتنا وحشت ناک اور دہشت ناک ماضی دیکھنے کے بعد اتنی جلدی بھروسہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے بدل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی خوش ہوں گے بدل جائیں، کون سا ہمیں ان سے وہ ہے، بدل جائے تو بہت اچھا ہے، انسان بن جائے۔ حسین بن علی کے پرچم کو ہٹا دیا تھا، پھر دوبارہ لا کے لگا دیا تو اچھی بات ہے، ہٹانا غلط تھا، لا کے لگا دیا اچھی بات ہے، خدا کرے اور بدلے، لیکن اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا۔ تو وہ بیچارے بڑی جلدی 3-4 دن انہوں نے لگا بھروسہ کر لیا، آخری دن کی مجلس میں لے کے آئے کہ چلو ایک مولانا ایسے آئے ہیں کہ جو تھوڑا سوچنے کی بات پڑھتے ہیں، جو واہ واہ کرنے تو سب نہیں آئیں گے، اب دوسری قوم کے لوگ تو واہ واہ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ نا،
ایک آپ کی واہ واہ کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری قوم کے لوگوں نے اس لیے بھی آنا چھوڑ دیا کہ وہ لوگ تو ہو واہ واہ کر رہے ہوتے، ہم کیا کریں گے، چپ کے بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہاں اچھا ایک بات میں اور، معاف کیجیے، ہے 2-3 منٹ اور وقت ہے، ایک بات میں اور بتا دوں جب یہاں تک آئی ہوں، آپ کو پتا ہے واہ واہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہاں اب تاریخ میں تو مجھے اتنا نہیں معلوم، لیکن جہاں سے اسلام کی تاریخ میں شروع وہ معلوم ہے، ہو سکتا تاریخ میں کہیں اور بھی رہا ہو، لیکن کوئی دوسری زبان میں نہیں، اس لیے لگتا ہے کہ نہیں رہا ہو۔ لیکن اسلام میں واہ واہ پہلی مرتبہ کہاں آ گیا پتہ ہے؟ غدیر کے میدان میں۔ آپ خوش ہو گئے کہ چلو غدیر کے میدان میں کہا گیا تو ہم بھی کہیں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ کس نے کہا غدیر کے میدان میں بخن بخن کا لفظ کس نے کہا؟ اب ذاکر لوگ اپنے یہ کہ کہیں لوگ واہ واہ کرنا چھوڑ نہ دیں، لہذا بخن بخن کا معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ بخن بخن کے معنی کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، مبارک کہاں ہوا؟ بخن کے معنی مبارک ہوتا ہی نہیں۔ مبارک میں مبارک عربی لفظ خود ہے، اگر مبارک عربی میں کہنا ہوتا کہتے بارک اللہ، بخن بخن نہیں کہتے بارک اللہ، بارک اللہ، ہے نا؟ چونکہ بارک اللہ، تبارک اللہ، مبارک یہ سب عربی لفظ ہے۔ بخن بخن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ واہ 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 علی آپ میرے مولا ہو گئے۔ تو ہمیں غدیر سے بخن بخن نہیں لینا ہے، علی کی ولایت لینا ہے، علی کی ولایت پہ چلنا بھی ہے۔ کیسے چلیں؟ علی کی ولایت پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو راستہ امیر المومنین دے کے چلے گئے، ٹھیک ہے اس مقام تک تو کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن راستہ نہیں چھوڑ دینا، راستہ وہی، درجات پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں، وہاں تک نہیں پہنچیں گے، رہنا وہی ہے۔ کشتی پہ سوار ہو گئے تو جدھر کشتی جائے گی ادھر ہی آپ کو جانا ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ کشتی کسی اور طرف جا رہی ہو ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ انہی دنوں میں نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا ہے کہ ہمارے ایک شاعر بہت، خدا ان پہ رحمت کرے، بھی جلدی انتقال ہو گیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا لکھنؤ میں بہت آیا کرتے تھے، جناب رضا سرسی صاحب مرحوم، خدا رحمت کرے، مومن انسان تھے، بہت ہی مومن انسان تھے، بیدار انسان تھے، دنیا سے آگاہ انسان تھے۔ تو یہی کہیں قریب میں جو ہے وہ محفل پڑھنے آئے تھے، بڑا شور تھا، بڑا محفل، رات بھر محفل ہوتی رہی، بڑا واہ واہ ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا، اور جب صبح کا وقت آیا تو کوئی سگریٹیں پینے میں لگ گیا، کوئی چائے پینے میں لگ گیا، کوئی سونے کی تیاری میں لگ گیا، کوئی بستر ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ رضا سرسی صاحب بیچارے اٹھے اور جا کے انہوں نے اپنی نماز صبح پڑھی، نماز شب پڑھی، اور پھر نماز صبح پڑھی۔ تو ایک چھوٹے سے بچے نے یہ منظر دیکھا، چونکہ محفل میں بچے بھی جگ رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنی ماں سے آگے کہا کہ کیا اس پورے مجمع میں ایک ہی مسلمان تھا؟ بچے تو صحیح بات کہتے ہیں، بچے تو حق بات کہتے ہیں، ہے نا؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے نام پہ واہ واہ تو سب نے کیا تھا، لیکن امیر المومنین کی راہ پہ چلنے ایک آیا تھا، اصل مسئلہ یہ۔ اب اس کے بعد کئی واقعات مجھے اور یاد آنے لگے، لیکن میں نہیں پڑھوں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ حسین ابن علی کو واہ واہ کرنے والے کوفے میں بہت سارے لوگ تھے، خط لکھ لکھ کے واہ واہ کیا تھا، حسین آپ سے بہتر تو کوئی نہیں، آپ سے اچھا تو کوئی نہیں، لیکن حسین ابن علی کی راہ پر چلنے والے 72 آئے تھے۔ اور یہی شروع میں نے جملہ پڑھا تھا، ترجمہ پڑھ کے مسائل پڑھ دیتا ہوں۔ الناس عبید الدنیا، لوگ، حسین ابن علی کا جملہ ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، بندے ہیں دنیا کے۔ والدین لا یکن علی السنتین، دین تو فقط ان کی زبان پہ ایک لقلقہ بنا ہوا ہے، چرب زبانی ہے، دین فقط جب تک دین سے ان کو فائدہ ملتا رہے تب تک دین کی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب ان کو سختیوں میں آزمایا جائے گا تو دیندار بہت کم ہو جائے گا۔ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار کتنے رہیں گے؟ 72 رہیں گے۔ جب سختی میں اور آزمائش میں ان کو پرکھا جائے کہ دین تمہارا کہاں ہے، نعرے تو بڑے تھے، خط تو بڑے لکھے تھے، دین کہاں ہے، تو کتنے رہیں گے؟ قَلَّ الدَّيَّانُونَ۔ وہ دیانون کون ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جس طرف حسین ابن علی جا رہے ہوں گے اسی طرف وہ بھی جا رہے ہوں گے۔ اگر کہیں دور بھی ہوں گے تو چل کے حسین ابن علی کے راستے پہ آ جائیں گے کہ ولایت کا راستہ یہ ہے تو ہمارا بھی راستہ یہی ہے۔ اور ولایت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، ولایت کے معنی بخن بخن نہیں ہوتا، ولایت کے معنی مالک اشتر کی طرح سے حسین ابن علی کی راہ پہ چلنا ہوتا ہے۔
ولایت کے معنی خلیفہ کا بخشن نہیں ہوتا، ولایت کے معنی عمار یاسر کی طرح سے راہ امیر المومنین پر شہید ہونا ہے، ولایت کے معنی مالک اشتر اور مسلم نے اوسجا کی طرح سے 91 سال کی عمر میں آ کر اپنی جان کی قربانی پیش کر۔ ایک بوڑھا انسان 91 سال کا کیوں آیا کوفے سے اتنی دور؟ اس لیے آیا کیونکہ میرا حسین جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں، میرا آقا حسین جا رہا ہے۔ مسلم ابن اوسجا 91 سال کے تھے۔ اب 91 سال کسی انسان کو فرض کرے، یہ نہیں کہ یہیں جنگ ہو رہی جوش میں آ کے چلو جنگ کے، نہیں، کوفے سے آنا ہے کربلا تک، 91 سال کے انسان۔ یہ بھی سوچیں، مصائب میں بھی سوچا جا سکتا ہے نا۔ آگے اور حسین ابن علی ان کے سراہانے پہنچ کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں وعدہ پورا کرتے کرتے شہید ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم اوسجا تم گئے، لیکن حبیب نے مظاہر یہاں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، اور حبیب نے مظاہر نے مسلم اوسجا کی طرف دیکھا، کہا اے مسلم، مجھے بہت اچھا لگتا کہ تم مجھ سے کچھ وصیت کرتے اور میں اس وصیت کو پورا کرتا، لیکن میں تم سے کوئی وصیت نہیں پوچھوں گا کیونکہ مجھے بھی زندہ نہیں رہنا ہے، مجھے بھی آپ کے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اچھا تو لگتا، تمہارے جیسا دوست اس کی وصیت پورا کرنے میں مجھے بہت اچھا لگا، لیکن میں بچنے والا تو نہیں کہ میں تم سے وصیت پوچھوں۔ اور اسی لمحے سے فائدہ اٹھا کے زخم کی حالت میں اتنے تیر، جو کربلا کے شہید وہ تھے جو 2-4 تیروں پہ نہیں گر جایا کرتے تھے، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو 2-4 تیر لگے اور ڈھیر ہو جائیں، زمین پہ گر جائیں۔ کربلا کے شہید وہ تھے جب تک ان کا جسم تیروں سے چھلنی نہ ہو جائے، جب تک ان کا جسم میں ذرا بھی توانائی باقی رہتی تھی، وہ راہ حق میں اور راہ ولایت میں جنگ کرتے رہتے تھے۔ تو مسلم عقیل بھی بہت دیر تک جنگ کرتے رہے ہیں، لہذا پورا جسم زخمی ہے، لیکن اسی وقت سے فائدہ اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اٹھایا حسین بن علی کی طرف اور اٹھا کے کہتے ہیں اسی کا بحاذا، میری وصیت تو ہے اے حبیب۔ یوں نہیں کہ میری کوئی وصیت نہیں ہے، لیکن میری وصیت پراپرٹی نہیں ہے، میری وصیت دولت نہیں ہے، میری وصیت بیوی اور بچے نہیں ہے، میری وصیت حسین بن علی ہے۔ دیکھو حبیب نے مظاہر حسین بن علی کو تنہا نہ چھوڑا، بس میری وصیت صرف یہی ہے۔ لیکن اس کے صرف اور صرف چند گھنٹے گزرنے کے بعد مقتل میں تنہا حسین کھڑے ہیں، کیونکہ حبیب بھی شہید ہو گئے، حبیب بھی شہید ہو گئے، بچپن کا ساتھی بھی شہید ہوا اور جوان بھائی بھی شہید ہوا۔ 2 شہادتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک جیسا لفظ مقتل میں استعمال ہوا ہے، ایک ابوالفضل عباس کے لیے اور ایک حبیب نے مظاہر کے لیے۔ جب حبیب نے مظاہر شہید ہوئے تو حبیب مقتل کا جملہ یہ ہے کہ فَظَهَرَ الْانْكِسَارُ عَلَى وَجْهِ الْحُسَيْنِ، حسین ابن علی کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار۔ انکسار یعنی انکسر وجہ الحسین، حسین کا چہرہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، ان حسین ابن علی کے چہرے پر اتنی تبدیلی آ گئی، اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی۔ حبیب نے مظاہر کے لاشے پہ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ حالت پھر دوبارہ اگر پیدا ہوئی تو کب؟ جب اپنے جوان بھائی کی شہادت کی خبر آئی اور آواز دی یا اخی ادرک خال، تو حسین ابن علی نے کمر کو پکڑ لیا اور آواز دیا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بعدوی، اے میرے بھیا عباس، تمہاری اس آواز کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، اے میرے بھیا میرا چارے راہ نہ رہا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے میرے عباس، اب تم چلے گئے تو یہ دشمن مجھے تانے دیں گے کہ اے حسین تم تنہا ہو، اے حسین تمہارا اب کوئی نہیں، اے حسین کس کو تم مدد کے لیے بھیجتے ہو۔ حسین تنہا مقتل میں کھڑے تھے اور زینب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين